بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے احسان نہ رکھیں، نہ تکلیف دیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ فرماتی ہیں، ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا، سب سے لمبے ہاتھ والی حضرت سودا رضی اللہ عنہا نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ باری ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محبت میں تھا کہ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا، تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غمگین کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو 3 روز بعد صحیح سلامت پایا۔ پھر اس کے بعد 1 ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا، یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا۔ اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے، تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، دے کر احسان جتانے والا۔ نمبر 2، تہہ بند لٹکانے والا۔ نمبر 3، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ مرشد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے روز صدقہ ایمان کے لیے سایہ ہوگا، معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ سعد بن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کے عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیض ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کے حالت میں کریں، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی ہو، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق تک نہ آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تیرا مال غیروں کا ہو چکا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہہ کر کے چاٹنے والا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار رہتا تھا۔ اس نے اپنی عبادت خانے میں 60 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر ایک روز زمین پر بارش ہوئی جس سے زمین سرسبز ہو گئی۔ راہب نے اپنی عبادت گاہ سے جھانکا تو اس نے سوچا کہ اگر میں نیچے اترا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں تو اس طرح اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لوں گا۔ چنانچہ وہ نیچے اترا تو اس کے پاس 1 یا 2 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران اسے ایک عورت ملی، دونوں میں باتیں شروع ہوئیں، حتیٰ کہ اس عورت نے اس سے زنا کر لیا۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ حاصل کرنے کے لیے ایک تالاب میں اترا تو ایک سائل آیا، اس نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیاں لے جا۔ پھر وہ راہب مر گیا تو اس کی 60 سالہ عبادت کا اس زنا سے موازنہ کیا گیا تو وہ زنا اس کی نیکیوں پر غالب ہو گیا۔ پھر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں وہ 1 یا 2 روٹیاں جو اس نے سائل کو صدقہ کی تھیں رکھی گئی تو اس کی نیکیاں غالب آ گئیں اور بفضل اللہ اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔